جب 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور خیبر پختونخوا میں تباہ کن زلزلہ آیا تو شروع کے 24 گھنٹوں میں مشرف حکومت کا یہی خوددارانہ رویہ تھا کہ نہ کسی بین الاقوامی ادارے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غیر ملکی امداد کی۔ حکومت میں اتنا زور بازو ہے کہ خود اس آفت سے نمٹ لے گی۔ لیکن جیسے جیسے تباہی کی خبر قالین کی طرح کھلتی چلی گئی، ویسے ویسے حکومت کے پیروں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی قومی اہلیت کھل کھلا کے سامنے آ گئی۔ نوبت یہ تھی کہ پاکستان کی جدید راجدھانی میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مظفر آباد اور بالا کوٹ تو دور کی بات، خود مارگلا ٹاورز کے ملبے تلے دبے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے۔ عام لوگ ہاتھوں سے ملبہ اٹھا رہے تھے اور پولیس نظم و ضبط پہ مامور تھی۔ آخرکار 48 گھنٹے بعد پہلی برطانوی ریسکیو ٹیم اتری اور اس نے تربیت یافتہ کتوں اور آلات کے ساتھ مارگلا ٹاورز میں امدادی کارروائی شروع کر دی۔ جہاں تک مظفر آباد کا معاملہ تھا تو شروع میں فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں غیر ملکی ماہرین اور این جی اوز کو لائن آف کنٹرول سے متصل اس حساس علاقے میں داخلے کی اجازت دینے سے ہچکچا رہی تھیں، لیکن تباہی کا دباؤ اس قدر تھا کہ بالآخر کشمیر بھی کھولنا پڑا اور کوہالہ کے پل پہ لگے اس بورڈ نے بھی منہ پرے کر لیا کہ اس پوائنٹ سے آگے غیر ملکی باشندے بلا اجازت نہیں جا سکتے۔ پھر تو سوائے اسرائیل اور انڈیا کے ہر ملک کے ماہرین اور این جی اوز کے لیے دروازہ واہ ہو گیا اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ امدادی طیاروں کے اترنے کی جگہ نہ رہی۔ آج 2005 کو 8 سال ہو چکے۔ ان 8 برسوں میں کم از کم اتنا تو ہو ہی جانا چاہیے تھا کہ قدرتی آفات کے بعد کے حالات سے نمٹنے کی محدود سی صلاحیت ہی پروان چڑھ جاتی، لیکن بلوچستان کے 2 اضلاع آوران اور کیچ میں 24 اور 28 ستمبر کو 7.5 شدت کے 2 زلزلے آنے کے سبب 500 سے زائد افراد کی ہلاکت اور 40,000 کے لگ بھگ خاندانوں کی بے گھری 2005 کی تباہی کا محض 5% ہونے کے باوجود قابو میں نہیں آ رہی۔ صوبائی حکومت زلزلے کے فوراً بعد سے غیر ملکی امداد اور طبی اور غیر طبی ماہرین کے لیے چیخ رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت اقوام متحدہ کے امدادی اداروں تک کو رسائی دینے میں ناکام ہے۔ اس عرصے میں بلوچستان کی روایتی محرومیوں پہ مسلسل آبدیدہ وزیر اعظم 1 ماہ میں دوسری دفعہ امریکہ روانہ ہو گئے، مگر آوران یا کیچ میں ان کا ہیلی کاپٹر ایک بار بھی نہیں اترا۔ متاثرہ علاقے سے محض 6 گھنٹے کے فاصلے پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں عید کے 3 دنوں میں 8 لاکھ سے زائد جانور کٹا گئے، لیکن بے گھر زلزلہ زدگان اپنے ہی ہونٹ کاٹتے رہے اور میڈیا گایوں، بیلوں، بکروں کی کیٹ واک دکھانے میں اتنا مست رہا کہ بان کی جوتیاں چٹخاتے آورانیوں کی ڈیزاسٹر واک اس کے دھیان میں ہی نہیں آئی۔ اگر زلزلے کے بعد مصیبت زدگان کی زبان اور حساسیت سمجھنے والے سرکاری سویلینز اور غیر جانبدار ملکی اور غیر ملکی این جی اوز امدادی کام میں آگے رکھے جاتے تو ہزاروں متاثرین بلا خوف و خطر امداد بھی قبول کر لیتے اور اب تک وہاں ریلیف کے اگلے مرحلے یعنی تعمیراتی کام کی بنا بھی پڑ چکی ہوتی۔ لیکن فوج اور ایف سی ضروری امدادی سیکیورٹی فراہم کرنے سے زیادہ اس پہ بضد رہے کہ امداد ان کے ذریعے ہی تقسیم ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ فوج اور ایف سی کو ہر مقامی زلزلہ زدہ علیحدگی پسندوں کا حامی اور معلومات کا مشکوک خزانہ نظر آ رہا ہے اور مقامی متاثرین کو ہر وردی والے یا سادے پر گمان ہو رہا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ ایک مدت سے آوران کا علاقہ علیحدگی پسندوں کا گڑھ ہے اور اس پہ دوبارہ ریاستی عملداری کی کوششیں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکیں۔ چنانچہ اب جنرل زلزلہ کی قیادت میں اس علاقے کو علیحدگی پسندوں سے پاک کرنے کا سنہری موقع کوئی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی زلزلے روز روز تھوڑا ہی آتے ہیں، چنانچہ متاثرین امدادی تھیلوں اور ڈنڈوں، پانی کی بوتلوں اور 2 طرفہ گولیوں سے بال بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جانے یہ سوچ کیسے بدلے گی کہ ہمیں لوگ نہیں زمین چاہیے؟ کوئی تو بتائے کہ جب لوگ قریب آتے ہیں تو زمین بھی خود بخود سرکتی چلی آتی ہے، بصورت دیگر زمین لوگوں سمیت کھسک لیتی ہے۔ تو کیا آوران کا نام مارگلا، مظفر آباد یا بالا کوٹ رکھ دینے سے کچھ بات بن جائے گی؟